اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ایک عورت عدد کی عادت رکھتی ہے اور اس کا خون 10 دن سے زیادہ آتا ہے نفاس میں۔ جب 10 دن سے زیادہ آتا ہے اور خون اس طرح آیا ہے کہ کچھ فاصلے سے کئی بار آیا ہے، مثلا 3 دن پہلے آیا، پھر 1-2 دن نہیں آیا، پھر 3 دن آیا، پھر 1-2 دن نہیں آیا، پھر 3 دن آیا مثلا، تو اس طرح 10 دن سے زیادہ گزر گئے، تو جو عادت کے ایام رکھتی تھی اور عدد اس کے معین تھے، مثلا 7 دن، تو 7 دن کے اندر اندر جتنا خون ہے وہ خون نفاس شمار ہو۔ درمیان میں جو فاصلہ 2 دن کا ہو گیا ہے، اس 2 دن میں احتیاط پر عمل کرے گی۔ اچھا، احتیاط بھی 2 قسم کی ہے، آپ اس احتیاط پر توجہ رکھیں گے کہ ایک احتیاط کا نام ہے فتویٰ اور ایک احتیاط کا نام ہے احتیاط واجب۔ فتوے پر تو احتیاط پہ عمل کرنا لازمی ہے، اور احتیاط واجب میں جو ہے 2 نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش باقی ہوتی ہے۔ فتویٰ آ گیا کہ نہیں احتیاط کرنا ہی ہے آپ کو، تو احتیاط کرنا پڑے گا، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے احتیاط کا مطلب فتویٰ، اور ایک ہوتا ہے احتیاط واجب۔ تو آپ کو جب کہا گیا، یعنی آپ سمجھے عورتوں کو جب کہا گیا، آپ کو حیض تو ہو جائے گا نہیں، نفاس و حیض تو جو ہے وہ یہ تو جو ہے عورتوں کا خاصہ ہے، ہوتا آپ سے مطلب وہ آپ جن سے خطاب وہ عورتوں کے مراد ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خطاب دیکھنے میں ظاہر ہے کبھی کسی کو کہا گیا ہوتا ہے، لیکن مراد کوئی اور ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک فصاحت و بلاغت کا جو ہے حصہ بھی ہے۔ چنانچہ اگر عورتوں کو کبھی یہ کہا گیا کہ 2 خون کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں احتیاط کریں، تو یہ فتویٰ ہے، یعنی احتیاط کرنا لازمی ہے، 2 نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کرے گی، یعنی پھر یہ تو فتویٰ ہے کہ اس کو احتیاط کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ فتویٰ دیا ہے آغا سیستانی نے کہ آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط کیا کرنا ہے کہ طلوع کے حائض سے بچے گی اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرے گی، یہ احتیاط کرنا لازمی ہے، یعنی یہ کوئی جو ہے احتیاط واجب نہیں ہے، یعنی یہ احتیاط کا فتویٰ ہے۔ اب دوسری جو احتیاط آ رہی ہے وہ احتیاط واجب ہے، یہ احتیاط تو احتیاط واجب، یہ جو ہے واجب یعنی فتوے والی احتیاط ہے۔ اب دوسری احتیاط آ رہی ہے وہ احتیاط واجب ہے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ 7 دن تک تو وہ عورت جو خون آیا ہے اپنی عادت کے دنوں اور تعداد کے مطابق، تو وہ 3 دن پہلے وہ خون اور 2 دن گیپ کے بعد والا خون تو ہو جائے گا نفاس کا خون، درمیان میں 2 دن جو ہے احتیاط فتوے کے مطابق کرے گی، اور باقی خون آیا ہے وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ لیکن
باقی خون میں آغا سیستانی کہتے احتیاط واجب یہ ہے کہ باقی خون میں 10 دن تک احتیاط واجب کی بنیاد پر احتیاط کریں. یہ احتیاط واجب کا نظریہ احتیاط کرنا یہ فتویٰ نہیں ہے. یہ احتیاط جو ہے احتیاط واجب والی احتیاط ہے. یعنی 7 دن تک تو ہو گیا نفاس، جو خون آیا اور گیپ سے آیا وہ سب نفاس ہو گیا. 7 دن کے بعد جو ہے پھر بھی کہتے 10 دن تک احتیاط واجب کی بنیاد پر احتیاط کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ نہیں دیا اس میں احتیاط واجب لگائی. احتیاط واجب ہے کہ عورت اپنے آپ کو نفاس کی طرح 10 دن تک سمجھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ نہیں ہے. احتیاط کرنے میں احتیاط واجب لگائی ہے. تو احتیاط کرنے میں کبھی فتویٰ ہوتا ہے، کبھی احتیاط کرنے میں احتیاط واجب ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر احتیاط واجب لگائیے کہ چونکہ اس کی عادت 7 دن تھی، 7 دن تک تو حیض مانا جائے گا، نہیں نفاس مانا جائے گا. 7 دن سے لے کر 10 دن تک احتیاط واجب کی بنیاد پر اپنے آپ کو نفساء میں سے شمار کریں. تو یہ احتیاط اس کا کیا ہے؟ احتیاط واجب ہے. یہ فتویٰ نہیں دیا. تو احتیاط 2 قسم کے ہو گئے، ایک احتیاط کا نام فتویٰ اور ایک احتیاط کا نام احتیاط واجب. تو الگ الگ چیزیں. احتیاط واجب میں 2 نمبر کے مجتہد وہ بھی فل عالم ہونا چاہیے. عالم فل عالم کی رعایت کرنا 2 نمبر کا مطلب یہی ہے کہ 2 نمبر میں جو دوسرے نمبر پر عالم ہے اسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ہر مجتہد کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے. فل عالم جو 2 نمبر کا ہے اسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، باقی ہر مجتہد کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے. اور 2 نمبر کا جو ہے تشخیص کون دے گا؟ 2 نمبر کون ہے؟ وہ وہی پروسیجر ہے کہ اہل خبرہ تشخیص دیں گے. اہل خبرہ جس کو 2 نمبر قرار دیتے ہیں 2 نمبر، جس کو 1 نمبر قرار دیتے ہیں 1 نمبر دیا جائے گا. مثلا 1 نمبر جو ہے اہل خبرہ اور شیعہ آغا سیستانی کو قرار دے رہے ہیں مثلا، اور 2 نمبر آغا وحید خراسانی کو مثلا قرار دے رہے ہیں. مثلا مثال کے طور پر ہر آدمی کی اپنی ایک تحقیق ہوا کرتی ہے اور کسی پر ہم جبر نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیوں فلاں کی تقلید کیا. نہیں بھائی، اس کی اپنی تحقیق ہے، وہ خود اپنا روز قیامت جواب دینے والا ہے کہ اس نے صحیح تحقیق کی ہے نہیں، اور جو ہے واقع تحقیق کرنے کی جو ذمہ داریاں تھی اس نے پوری کی ہے یا نہیں، اس کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. جو اس کی ذمہ داری اس نے پوری کی ہے ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے کسی کی بھی تقلید کرے. اسی لیے کسی کا نام ہم عام طور پر نہیں بتاتے، بلکہ ایک قانون بتاتے کہ قانون یہ کہ اہل خبرہ جس کو عالم قرار دے رہے ہیں بس وہ 1 نمبر ہو جائے گا. اور پھر 2 نمبر بھی اہل خبرہ کس کو بتا رہے ہیں، 2 نمبر جس کو اہل خبرہ بتا رہے ہیں یا شیعہ ہو گیا، مشہور ہو گیا، تو اس کے اعتبار سے 2 نمبر بھی معین ہوا کرتا ہے. بس یہ تو مثال تھی. باقی ہر آدمی اپنی تحقیق جو انصاف سے کرے گا اس کے اعتبار سے 1 سیکنڈ معین کرے گا. ضروری نہیں جو ہم بتا رہے ہیں وہی جو ہے 1 سیکنڈ معین کیا جائے. تو جو بھی 2 نمبر کا مجتہد ہے احتیاط واجب میں 2 نمبر کی طرف رجوع کریں گے. لیکن اگر فتویٰ دیا ہے تو پھر 2 نمبر کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وہاں پر تو حتماً اسی احتیاط پر ہی عمل کرنا ہے جو ہمارے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ 7 دن تک تو وہ اپنے آپ کو نفسا قرار دے گی. درمیان میں جو خلا واقع ہوئی اس کے اندر احتیاط کرنا واجب ہے، یعنی فتویٰ ہے کہ احتیاط کرے. اور پھر 7 دن سے لے کر 10 دن تک جو ہے یعنی 8، 9، 10 یہ 3 تاریخوں کے اندر احتیاط واجب کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو نفساء میں سے قرار دے گی. کیونکہ خون تو اب آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، بند ہو رہا ہے، آ رہا ہے، بند ہو رہا ہے، تو اس طرح کرے گی. کیا کریں گے آپ؟
یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اب آئیے دوسرا مسئلہ شروع کریں. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک عورت جو ہے اس کو 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے نفسا میں سے. جو نفسا میں سے ہے تو اس کو 10 دن سے زیادہ خون یقیناً آ رہا ہے، چاہے عادت کے ایام میں ہو چاہے عادت کے ایام میں نہ ہو. 10 دن سے جو زیادہ خون آ رہا ہے. اگر عادت کے ایام میں سے ہے تو عادت کے ایام کے برابر تو نفاس ہے ہی. عادت کے ایام کے برابر نفاس تو ہے، کیونکہ عادت کے ایام میں آ رہا ہے اور جو ہے وہ خون جو ہے 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے تو عادت کا ایام تو نفاس ہے. باقی استحاضہ ہے، لیکن پھر بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر 10 دن تک عادت والی عورت احتیاط کرے گی، یعنی اپنے آپ کو نفسا میں سے شمار کرے گی 10 دن تک. عادت سے لے کر 10 دن تک جو ہے نفسا میں سے شمار کرے گی اگر عادت کے ایام میں خون آ رہا ہے تو. لیکن اگر عادت والی عورت نہیں ہے اور خون 10 دن سے زیادہ نفسا میں سے آ رہا ہے تو پھر 10 دن اپنے آپ کو نفسا میں سے شمار کرے گی. عادت ہے نہیں اور خون آ رہا ہے مثلا تو 10 دن نفسا میں سے شمار کرے گی اور باقی 10 دن کے بعد استحاضہ ہے. یہ تو ہو گیا. لیکن آگے آغا سیستانی ایک اور جملہ لکھتے ہیں، اور جملہ یہ کہ 18 دن تک بچے کی پیدائش کے بعد 18 دن تک. کب سے 18 دن تک؟ نفسا کی عادت ختم ہونے سے لے کر جو استحاضہ کا خون تھا، استحاضہ والا خون جو آ رہا ہے اس میں بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفسا میں سے قرار دے. احتیاط مستحب 18 دن تک ہے. چاہے وہ عادت والی عورت تھی جو 7 دن کا اس کا ٹائم تھا، 7 دن سے لے کر 18ویں تاریخ تک جو بچے کی ولادت ہوئی ہے تب تک احتیاط مستحب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفسا کے احکام میں شمار کرے. اور اگر عادت والے ایام عورت نہیں تھی تو 10 دن کے بعد، 10 دن تک تو ہے کیا نام نفاس ہے قطعی طور پر، 10 دن کے بعد سے لے کر 18 تاریخ تک، یعنی بچے کی ولادت سے 18 تاریخ تک، یعنی یوں کہ 8 دن، 10 دن کے بعد 8 دن اور مزید احتیاط مستحب یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اس نفاس کے احکام میں شمار کرے. بس عادت والی عورت عادت کے بعد سے اور بغیر عادت والی عورت جو ہے وہ 10 دن کے بعد سے 18 دن تک، بچے کی ولادت کے 18ویں دن تک وہ نفاس والا شمار کرے. احتیاط مستحب. مثال جو ہے ملاحظہ فرمائیں، ایک عورت اس کو 10 دن سے زیادہ خون آیا اور خون جو ہے فرض کریں کہ 29 دن تک آیا، مثلا 29 دن تک خون آیا، کیونکہ خون جو ہے نفاس کے بعد عام طور پر زیادہ آیا کرتا ہے، کبھی 19 دن، کبھی 29 دن، کبھی 30 دن، اس طرح خون جو ہے زیادہ آتا ہے عام طور پر. خون آیا جو بچے کی ولادت کا خون مراد ہے، آپریشن والا خون مراد نہیں ہے. آپریشن والا تو چیر پھاڑ کرنے والا جو خون ہے وہ زخم کا خون کہلائے گا، وہ بچے کی ولادت والا خون نہیں کہلائے گا.
دو خون جو ہے الگ الگ خون ہے، جو آپریشن سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ جو چیر پھاڑ کیے اور اس کے نتیجے میں زخم ہوا ہے وہ الگ خون ہوتا ہے، وہ نہیں چلے گا، نہیں، بلکہ جو بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ جو خون آیا کرتا وہ والا خون، وہ والا خون، چنانچہ وہ چیر پھاڑ والا خون ہو یا کوئی اور زخم کا خون ہو یا کوئی اور پیپ والا خون ہو، وہ نہیں چلے گا۔ اصل خون جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے وہ بچے کی ولادت سے لے کر 18 دن تک دیکھیں، اس کو خون آیا 29 دن تو اس کا مطلب 18 دن تک تو خون ہے اس کو، یعنی کم سے کم 18 دن تک تو خون ہے، تو 7 دن وہ اپنے آپ کو نفسا میں سے شمار کرے گی، 7 دن سے لے کر 10 دن تک احتیاط واجب کی بنیاد پر نفسا میں سے شمار کرے گی، اور 7 دن سے لے کر 18 دن تک اپنے آپ کو احتیاط مستحب کی بنیاد پر نفسا میں سے شمار کرے گی۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی، نمبر 1 7 دن، نمبر 2 10 دن، نمبر 3 18 دن، یہ 3 کیٹیگریز ہوئی۔ پہلے 7 دن والا جو ہے وہ تو یقیناً نفسا میں سے، کیونکہ عادت کے ایام میں، دوسرے جو 3 دن ہیں وہ احتیاط واجب کی بنیاد پر نفسا میں سے قرار، آخری جو ہے 8 دن جو بچ جاتے ہیں ان میں احتیاط مستحب کی بنیاد پر اپنے آپ کو نفسا میں سے قرار دے۔ یہ ہو گئی اس عورت کی بات کہ جو عورت عادت 7 دن کی رکھتی تھی، لیکن جو عورت جو ہے عادت ہی نہیں رکھتی ہے اس ایام میں نفسا کا خون آ گیا، سمجھ کر اس ایام میں عادت کا خون آ گیا، جب اس ایام میں عادت کا خون آیا ہے تو 10 دن تک تو اپنے آپ کو نفسا میں سے شمار کرے گی، 10 دن تو قطعی ہے، فتوے کے اعتبار سے قطعی ہے کہ اپنے آپ کو یقیناً نفسا میں سے شمار کرے گی۔ نفسا کا مطلب روزے نماز انجام نہیں دینے ہیں نا، وہ جو ہے نفسا کا مطلب حیض والے کی طرح جو ہے وہ روزے نماز انجام نہیں دینے۔ 10 دن کے بعد سے لے کر 18 دن تک، یعنی 8 دن آخری، 11 سے لے کر 18 تاریخ تک احتیاط مستحب کی بنیاد پر اپنے آپ کو نفسا میں شمار کرے گی۔ اچھا، اب شمار کرے گی تو کیا کرے گی؟ شمار کرے گی تو اس کا مطلب یہ کہ استحاضہ کے احکام پر عمل کر کے روزے نماز انجام دے گی، جو واجبات ہے اس کو اب نہیں چھوڑے گی، لیکن جو طلوع کے حائض تھے، جن چیزوں سے حائض عورت کو بچنے کی ذمہ داری تھی، جیسے حائض عورت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسجد میں نہ ٹھہرے، مسجد سے کوئی چیز اٹھائے نہیں، اور اللہ کے نام کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگائے، طواف نہ کرے، یہ تمام چیزیں تھی، عبادت انجام نہ دے، لیکن طلوع کے حائض کو انجام دے گی، اور ساتھ ساتھ واجبات کی جو عبادات میں سے روزہ نماز اس کو انجام دے گی، طواف کو بھی انجام دے گی، طواف کی ذمہ داری کرے گا تو طواف کو بھی انجام دے گی، لیکن جو بچنے والی چیزیں تھی اس سے بچے گی، تو یہ نفسا کے احتیاط میں سے ہو جائے گا، اور یہ احتیاط کرنا احتیاط مستحب ہے، یہ احتیاط مستحب بھی فتویٰ ہے، یہ کوئی احتیاط واجب نہیں کہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے، یہ بھی احتیاط مستحب ہے، یعنی آپ چاہے تو اس احتیاط پر عمل کریں ورنہ کوئی بات نہیں، دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کرنا، یہ فتویٰ ہے، احتیاط مستحب کا فتویٰ یہ بھی فتویٰ ہے، اس میں جو 2 نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے نا۔ تو 2 قسم کے فتوے ہو گئے، ایک 7 دن تک فتویٰ ہے کہ نفسا میں سے، دوسرا احتیاط واجب ہے کہ 8 9 10 تاریخ تک احتیاط واجب کی بنیاد پر نفسا میں سے شمار کریں، اور پھر 11 سے لے کر 18 تاریخ تک احتیاط مستحب کا فتویٰ ہے کہ آپ فتوے پر عمل کرنا چاہیں تو احتیاط مستحب ہے کہ اپنے آپ کو نفسا میں سے شمار کریں۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح کی کیٹیگریز بن گئی، اور کون سا فتویٰ تھا، کون سا احتیاط واجب تھا۔
کہاں پر رجوع کرنے کی گنجائش ہے، کہاں پر رجوع کرنے کی گنجائش نہیں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔